اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے طور پر سائے میں ہوگا۔ 7 آدمی کی صفت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورجل ذکر اللہ خالصا فدعیناہ، ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا تنہائی میں بیٹھ کر اور اس کی آنکھیں آنکھیں روتی ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی زندگی میں اسے کیا 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 ہے، کیسے کیسے اس کو حالات صاف کا پڑا ہے، تو تمام چیزوں کو سوچ کر اب وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ ممکن ہے اس کے بہت قریبی ہو، تو بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے اللہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کا رسول ہوا اسے کہتے ہیں۔ پھر توبہ ایسی خالص دل سے کہ پھر اس کی تو جائز نہیں آتی ہے، جو کام اس نے غلط کیا ہے پھر اس غلط کام توبہ کرتے ہیں، پھر اس سے دور لگا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے والد معصوم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے قریب ہیں، سیاست الموت، موت کی جاگنی سب کو آتی ہے، کسی کو اس سے خراب نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آگے صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے وقت قریب آیا ہے تو آپ مسیح آ رہے تھے، اور آپ نے مجھ سے اپنے سینے میں سب رکھا ہوا تھا، اور یا رسول اللہ کی وہ سزا لگا رہے تھے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کسی سے دعا نہیں سنا، اللہ تک جانے کی بات لگی ہوئی ہے، تو وہاں بھی کوئی جو تھی اور آپ کا جسم گرم ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ آپ نے اور لوگوں کو وہاں پر طاقت تھی، لیکن جاتا نہیں ہوتی ہے، خود کی بے چینی جو ہوتی ہے وہ برابری کے ساتھ ہے۔ ہمارے عام رضی اللہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں صحیح بخاری سے مسلم میں ہے کہ یہ بیٹے نے جب قسم کھا لی کہ میں روز قرآن پڑھوں گا، رات کو پوری نماز پڑھا کروں گا، اس طرح سے روزے رکھوں گا پورے سال، تو ہمیں ملا کر گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو چاہیے، عبداللہ ایسے قسم کھائیے، صاحب اس بات کہے اور سمجھایا ہم کو، مطلب یہ وہ عمر بن عاص ہے رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، لیکن کوئی بات ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر رقت ہے، دل میں ایمان ہے، تو آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کو یاد کر کے اللہ کو یاد کر کے اس کے حضور حاصل کرتے ہیں۔ گزارے مکان ہو رہے ہیں اور دیوار کے خوب کیا ہوا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ یا آبت ہی ہے میرے والد محترم، آپ کیوں اشکبار ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ بشرا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو رسول اللہ فلاں والا کام کو خوشخبری سنائی دی ہے، بشر رسول نے کہا فلاں والا فلاں خوشخبری سنائی دی آپ کو، کہ آپ کیوں اشکبار ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ پھر انہوں نے چہرہ اپنا بچے کے گلے کے ساتھ کیا، تابعین یہاں امام موجود تھے، ہم رات رضی اللہ کا کہا کہ سنو بیٹا، بے شک ہمارے نزدیک سب سے بہتر کلمہ جو ہے وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا میرے نزدیک اتنا محبوب تھا کہ میں بس چاہتا کہ سید پر میں قابو پا لوں اور قتل کر دوں، اتنی دشمنی اس کی ضرورت تھی۔ پھر جعل اللہ علیہ وسلم کے قلبی کہ اللہ میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔ یہ سب اسلام کا دل میں پہنچانا بھی اللہ کا کام ہے۔ آدمی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کو اسلام کو توفیق دے دیتا ہے۔ جب اللہ نے اسلام کو دل میں ڈالا اس کے بعد میری کیفیت بدل گئی۔ میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیعت دیجیے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، جب بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا انہوں نے، آپ نے ہاتھ بڑھایا تو عمر کے نام سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا ہوا، ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشترط تو میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا
تشدد تو مانگا کیا تم کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش ہو جائے، جو میں نے گناہ کیے ہیں ماضی میں اور آپ کے بارے میں میرا ایک دم سوچ تھی کہ آپ کو بتا دوں کہ پوری تمام چیزوں سے اب میں موسیقی ہو گیا ہوں تو مجھے گارنٹی دے دے کہ میں میری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ہم تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب باتیں کرنا شاید پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ پاک ہو گیا۔ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑی نیکی ہے، وہ وہاں بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور حج کرنے پر جو آدمی حج کر لیتا ہے حج بیت اللہ تو وہ بھی اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ آدمی سے بہانے سے پیٹ سے جنا ہے۔ تم میں اس بات کی فکر ہی کرنی چاہیے، تم نے ہجرت بھی کی ہوئی ہے اور تم نے حج بھی کیا ہے اور تم نے اسلامی بشرطے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کرنے کی۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ آپ ان کے انہوں نے بیعت کر لی۔ اب جب بیعت کر لی دو دور گزر گئے۔ پہلا دور تو جہالت تھا، دوسرا دور اسلام لانے کے بعد، اب تیسرا دور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا گئے۔ اب بتا رہے ہیں وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے جب میں نے بیعت کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتایا کہ میری بخشش ہو جائے گی تو میرے نظر میں اجان لہو ان کا ادب اور احترام اتنا بڑھ گیا کہ میں نے کبھی ان کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ آج مجھ سے مجھے پوچھے کہ وہ کس حلیے کے مالک تھے، ان کے شوائد کیا ہیں، تو وجہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیوں کہ میں نے کبھی دل نظر بھر کے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ ادب کیا نظر جھکی ہوتی ہے ہماری، جیسے بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے دیکھتے آپ ان کے سر پرندے بیٹھے ہوئے، پرندے سر ہلا کے پرندہ ہو جائے گا، اس طرح سے نظر جھکا کر گردن نیشی کر کے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی خانہ کے سامنے۔ تو کیا وہ کہنا کہ آج میں نہیں کوئی شریک ہے، لیکن اب میں اپنے شاعر القوس سے جا رہا ہوں، میری وفات ہو جائے گی ابھی، تو تم یاد رکھنا میرے پاس کوئی لوہا کرنے والی نہ ہو، کوئی آگ نہ ہو، اور تم جب میرے اوپر پٹی ڈال دو مجھے دفن کر دو تو تم میرے قبر کے بعد اتنی دیر روکے رہنا کہ ایک اونٹنی کو نہر کیا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائیں، انہیں تقسیم کیے جائے، جب تک تم میرے قبر پر کھڑے رہنا، کیوں کہ تاکہ میں تم سے معلوم رہوں کہ میں اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، منتقوں کا، معدینوں کا، رسولوں کا، یہ تمام سوال ہوتے ہیں۔ ان سوالات میں سے میں کامیاب ہو جاؤں اور آگے نکل جاؤں۔ اور غور کیجیے ہم تو عام آدمی بالکل صحابہ رسول رضی اللہ عنہ اتنی فکر تھی کہ قبر میں میری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور میں سب فرشتوں کو جوابات دے کر آگے نکل جاؤں۔ یہ ہے ہماری انکساری، تقویٰ پرہیزگاری اور صحیح طور پر توبہ کرنے کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جماعت مسلمین میں آئے ہیں، نہ جانے ہم نے جب تک کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ان تمام کاموں سے ہم توبہ ہو چکے ہیں۔ جب توبہ ہم نے ایسی کی ہے کہ دوبارہ اس کو جانا نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت دے گا، ہماری بخشش فرما دے گا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس طریقے سے آپ صحابہ کے ہمارے آج رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی وقت نازا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عالمی کی ذاتی کو اپنے دامنگیر کر لیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ کی بات کرتے ہیں، اس سے معاف مانگتے رہیں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سلسلہ ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سفینہ ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی حکومت قائم تھی. شاہجہاں کو سنسار کر دیتے تھے, چھوڑ کے ہاتھ لگاتے تھے. یہ تعلیمات ہیں جو حضور تک حضور پاتی ہیں اللہ کو سب کے نافذ شریف کو. ایک آدمی کو جس نے زنا کر دیا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے, طاہر نہیں. اگر فرمایا جاؤ اللہ سے بخشش طلب کرو, اس سے توبہ کرو, بچ جاؤ. وہ کچھ دور گئے واپس آ گئے, پھر کہا طاہر نہیں کہ اللہ کے نبی صاحب مجھے پاک کر دیجیے. اب پھر فرمایا اللہ سے بخشش طلب کرو, اس سے توبہ کرو, جاؤ. پھر وہ دور گئے, پھر واپس آ گئے. تیسرے مطلب پھر کہا ہے, شاید چوتھی مرتبہ کہا طاہر نہیں مجھے پاک کر دیجیے. یہ گویا اپنا پیش کرنا اپنے موت کے لیے, اپنے آپ کہہ مجھے معاف کیجیے, مجھے آپ معاف دے دیجیے. یہ ہے تب پریزاری صحیح توبہ, دل سے توبہ کرنے کی یہ کیفیت ہوتی ہوتی ہے. اور فرمایا طاہر اپنی ماں میں تمہیں معاف کر دوں, کس لیے, کیا کیا تم نے؟ زنا, اس سے زنا ہو گیا. آپ نے فرمایا, آپ نے کہا جنون, کیا تم دیوانے ہو؟ نہیں, مجھے جنون نہیں ہے. شراب کا خبر شراب کی ہے. کسی سے کہا کہ وضو, ان کا وضو پتا نہیں, شراب پوری آ رہی, شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے. مطلب آپ بار بار ان سے نظر انداز کر رہے ہیں اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے, کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, لیکن وہ پتہ ہے ان کو جب میں ایک کام کر بیٹھا ہوں اور اس کی سزا موجود ہے اور میں دنیا ہی میں اس کو پا کر اللہ کے آپ ہو جاؤں, یہ ان کا ہے. تو فرمایا آپ نے ٹھیک ہے. حالانکہ اس کے بعد یہ بھی ہے مسلم کا بات ہے کہ ان کے قوم والے نے پوچھا کہ یہ دیوانے تو نہیں ہے, شراب تو پیتے ہیں, کتاب کیا ہے؟ میں بہت نیک آدمی ہیں, بہت نیک آدمی. پتہ غلطی ہو جاتی آدمی سے, یہ تو انسان خطا کر بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو رد کر دو, ان کو پتھروں میں مار کے ان کو مار ڈالو. گڈھا کھولتے ہیں, گڈھا کھول کے آدھا آتی ہے جسم زمین میں, آدھا بند کر دیتے ہیں تاکہ بھاگے نہیں, اور پھر اس کو پتھروں سے مار کے اس کو بدل کر دیتے ہیں. یہ سب سزا ہے بہت, لیکن بہرحال اس سے آگے پاک ہو جاتا ہے. جب وہ پاک ہو گئے, ان کو رزم کر دیا گیا. سارا جرم میں 2 پارٹیاں ہو گئی, 2 جماعت ہو گئی. ایک جماعت نے کہا کہ ان کو کے گراؤنڈ بھیج دیا تھا, جانے یہ رہ گئے, ہلاک ہو گئے. ایک جماعت نے کہا کہ نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو غلطی کی تھی, یہ پاک ہو گئے. گویا کہ 2-3 دن گزرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ ان کو آگے بیٹھ گئے صحابہ کے پاس. آپ نے فرمایا مائش کے لیے دعائیں بخشش کرو, بخشش کی. پھر آپ نے فرمایا کہ مائش نے اتنی اچھی توبہ کی ہے, اگر یہ توبہ کو امت میں تقسیم کرتے ہیں تو پوری ہے. اب بہت چیزیں امت میں لاکھوں آدمی ہیں, کروڑوں آدمی ہیں,
ان کے توبہ کی وسعت دیکھیے کتنی ہے کہ ان کی توبہ امت پر بڑھ جائے تو تمام کو امت کی بخشش ہو جائے گی. اتنی اچھی توبہ کی انہوں نے ہمارے مالک رضی اللہ عنہ نے. تو یہ ہے صحیح طور پہ دل سے توبہ کرنا, اور جب دل سے توبہ کریں گے وہ لگامتا ہے کہ آگے اس سے پھر آپ جائیں گے نہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بے شمار باتیں ملتی ہیں آنے کے اندر. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے, تسلی ملتی ہے کہ واقعی ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اپنا عمل پیش کر دینا چاہیے. اب وہ تو حکومت ہے نہیں انسانی پیش کہاں کرے کس کو کرے, اللہ سے کہہ سکتا ہے اللہ علیہ محمد اللہ سے غلطی ہوئی اور دوبارہ نہ کرے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخش دے, جو صحیح بخاری میں ہے. اور اس قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے کو الگ دلائے گا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا, اس سے کہے گا تم نے یہ گناہ کیے تھے دنیا میں؟ ہاں کیے تھے. اب جب گناہ مقبول کر لیا مرحلہ کا وہ ہلاک ہو گیا, جب میں قبول کر لیے گناہ نے تب میں روزہ میں جب کچھ سیدھی بات ہے. تو اللہ کا نام فرمایا کہ جب دنیا میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا تھا جی اب میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی قیامت اپنے رحمت کا جلوہ دکھا دے اور تمام امت کو معاف کر دے اور گناہوں کو بخش دے اور دونوں سمجھ جائیں. اور اگر باقی کی فوراً کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ مسلمین پر بیٹھے شفیع اور رحیم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک خاتون رضی اللہ عنہ رامنی ان سے بنا ہوا, انہوں نے اپنا کو پیش کیا آگے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنے تو مجھ سے جنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے اس سے فرمایا آپ نے کہ جاؤ اللہ توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو. لیکن اس نے بھی کہا کہ نہیں میں حمل سے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہٹا جاؤ پھر جب بچہ کر لو پھر میرے پاس آنا. وہ چلی گئی, لیکن شفقت دیکھیے آپ چاہتے جب یہ عمر رسم کر دیتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو کوئی قصور نہیں ہے. لہٰذا ہو گئی جب تک بچہ نہیں ہوا, جب تک بھائی گاجی کو جو ان کے روایتین تھے ان سے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور اس سے اچھا شروع کرنا. یہ نہیں کہ جنا کر لیا تم بدکاری یا کوئی بدتمیزی کرو یعنی کہ عزت خراب کرو, نہیں ان کو اچھی طرح رکھنا. ہاں اب یہ چھوڑنے کی بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے موت کے لیے اور اس کو کہا گیا بچہ جنوں پھر تمہیں ماریں گے ہم, وہ جو دن گزریں گے اس کا حال کیا ہوگا, خوف کا عالم ہوگا سر اس کے کہ میں مر جاؤں گی. لیکن دیکھو عورت کے لیے جواب نہیں ہے. جب بچہ تو چل لیا, بچہ لے کے آئی, وہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ آپ کے سامنے ہے, میں نے جنم دیا ہے. اگر فرمایا ٹھیک ہے, ایک ساتھ سے بیٹھ کے بچہ لے لو اور ان کو آدھا گھنٹہ کھول کر ان کو وہاں پر دفن کر نیچے دبا کے اور ان کو سنسار کر دو. جب ان کو سنسار کیا تو خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر لے کے اس بڑے عورت کے ساتھ پتھر کو پتھر مارا بہت دور سے. جب پتھر مارا تو چھٹے اڑی خون کی چھٹے حضرت خالد پڑی, خالد رضی اللہ تعالیٰ خون کی چھٹے پڑی تو انہوں نے کچھ کیا کیا, کیا خراب مطلب بولے کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا خالد ایسا مت کہو, اس نے اتنی اچھی توبہ کی ہے اگر اہل مکس پر بھی اس کی توبہ بانٹی جائے تو پوری جائے گی. مطلب ایسے اہل مکس اور آئے تھی صحیح فلم میں 70 آدمی میں تقسیم کی جائے تو 70 آدمی مدینے کے اہل مدینے کے 70 آدمی میں دو اس کی بات کی جائے تو ان کی بخشش ہوئے گی. تو کوئی بتانا کا مقصد کیا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. لیکن جب آپ غلطی کر لیں تو اتنی اچھی توبہ کریں جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی اچھی توبہ کرنے سے خود تو اللہ تو استعمال کر ہی رہا ہے, اس کی توبہ میں اتنی وسعت دکھائی ہے. ہماری تجربات دیکھیے پوری امت بخش جا سکتی ہے. ان کی توبہ اتنی اچھی خاتون کی 7 آدمی اگر آ جائیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی. اس طریقے سے اگر کوئی غلطی ہم کر بیٹھیں جب کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ممکن ہے کہ امیر کے پاس پیش کا حل ہو, نہیں تو اللہ توبہ مانگے اور آئندہ کام سے بعد آ جائیں پھر نہ کریں تو وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. لہٰذا یہ حادث جو ہیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ دل کے اندر رغبت پیدا کریں, تنہائی میں بیٹھ کے رویا کریں
آنکھوں سے آنسو جو بہیں گے اور تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے، تو اللہ کو یہ انداز بہت پسند ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی داڑھی آنکھوں سے بھیگی ہوئی ہے اور پھر دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اس سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ابو داؤد سے حدیث ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا. جب دیکھتا کہ اس کے ہاتھ داڑھی لگا جو ہوئی ہے بوڑھا ہو گیا ہے اور اس سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، داڑھی پھینک گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو بغیر دعا قبول کرے واپس نہیں کرتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہیے، اپنا دھیان رکھیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں. کسی وقت بھی انسان کو غلطی آتی ہے اس کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، اپنے آپ کو یہی چھڑا لیں دنیا کے اندر، وہاں موقع مت دیجیے گا.